کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے مسائل ایک بار ذہن میں پھر سے نظر کرتے ہوئے چلیں کہ بیان کیا گیا تھا کہ شریعت نے اگر اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں بندے کو یہ نہیں ہوگا کہ اختیار کہ اس کو کسی اور دن کے ساتھ مقید کر دے، کیونکہ ایسی صورت میں مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا۔ لہذا شریعت نے اگر کسی نے نظر مانی کہ میں شوال کے شروع میں 10 دن روزے رکھوں گا، اب ایسی صورت میں اس کا نظر ماننا تو یہ صحیح ہے، لیکن اگر اسی دنوں میں یہ قضا کا روزہ رکھنا چاہے کوئی یا کفارے کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کا رکھنا صحیح ہوگا، کیونکہ شریعت نے جو ہے ان روزوں کو، قضا اور کفارے کے روزوں کو مطلق رکھا ہے، کسی بھی دن میں رکھے جا سکتے ہیں سوائے ایام منہیہ کے اور سوائے حیض و نفاس کے دنوں کے علاوہ۔ تو جب شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے تو بندے کو اس کو مقید کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اب مطلب یہ کہ اگر وہ 10 دن اس نے اس کے لیے مطلق رکھ لی ہیں نظر کے لیے، تو اب ان دنوں میں کیا ہے، ان دنوں میں یہ جو ہے یہ کہے کہ میں نے ان کو 10 دنوں کے لیے اس کے لیے کر دیا ہے، اب ان دنوں کے علاوہ کے ذریعے مقید کر دئیے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہی دنوں میں خاص قضا اور کفارے کے روزے بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ پھر اس پر یہ ہوا ولا یلزم علی ھذا، اور اس پر یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا، اس پر یہ لازم نہیں آئے گا کہ جب کسی نے جو ہے نظر مانی، نفل روزہ رکھا، جب کسی نے نفل روزہ رکھا ان دنوں کے اندر، تو ایسی صورت میں اس کا منظور کا واقع ہوگا، نہ کہ اس کا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ حالانکہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے پیچھے بیان کیا کہ یہ نفل کا روزہ بھی مطلق ہے، جب مطلق ہے اس کو شریعت نے مقید نہیں کیا ہے، تو جب نظر کے مانے ہوئے دن میں آپ کہتے ہیں کہ قضا اور کفارے کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب نفل کا روزہ بھی مطلق ہے تو نفل کا روزہ بھی کیا ہو جانا چاہیے، درست ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ نفل کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ کون سا ہوگا، جو نظر مانی تھی وہ نظر کا ہی روزہ کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ تو یہ اس لیے کہ نفل جو ہے نظر ماننے کی وجہ سے، نظر جو اس نے ماننے کی وجہ سے اس دن کو اس نے متعین کر دیا، اس نے جو اس کے لیے فعل اختیاری تھا، جو اس میں اگر کرتا تو ثواب تو نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو اپنے اوپر اس نے لازم کر کے جو اس کا اپنا فعل تھا اس میں اپنے حق میں تصرف کیا، اس نے کیا تھا، اپنے حق میں تصرف کیا، یعنی نفل اس کا اپنا اختیاری فعل تھا، اور اپنے اختیاری فعل یعنی نظر مانے ہوئے دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کر دیا، لہٰذا متعین دن میں نظر کا ہوگا، اس دن میں جو ہے نفل کا نہیں ہوگا۔ تو یہ نظر مان کر کے متعین کر دیا، تو یہ اپنے حق میں تصرف کیا اس نے، اور اس کا اپنے حق میں تصرف کرنا یہ اس کے اپنے حق میں تو مؤثر ہوتا ہے لیکن شریعت کے حق میں مؤثر نہیں ہوتا، لہذا اس دن میں جو ہے یہ اس نے مقید کر دیا، تو یہ مقید کرنا اس کے حق میں مؤثر ہے، اب یہی پر مقید کر کے یہی واقع ہوگا، نفل والا واقع نہیں ہوگا، برخلاف اس صورت کے کہ قضا اور کفارے کا وہ شریعت کی طرف سے ہے، شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے تو اس کو مقید کرنے کی سے گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ پورا ہو گیا تھا پیچھے ہی۔ پھر اس پر آیا تھا نفقے وغیرہ کا، اس کے اندر ایک فائدہ یہ تھا کہ نفقہ جو ہے، اور کہا دیا عورت نے کہ میرے لیے نفقہ بھی نہیں ہوگا اور نہ سکنا ہوگا، تو ایسی صورت میں سکنا تو شریعت کی طرف سے ہے، نفقہ جو ہے عورت کا اپنا حق ہے،
تو وہ نفقے کو تو ساقط کر سکتی ہے لیکن اپنے سکنے کو ساقط نہیں کر سکتی، کیونکہ سکنا کیا ہے؟ شریعت کی طرف سے۔ اسی طرح اگر حاملہ عورت کو اگر طلاق دے دی، حاملہ عورت کو اگر طلاق دے دی تو عدت کے اندر اس کو وضع حمل تک جو نفقہ ملے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ شوہر پر بالاجماع واجب ہوگا۔ حاملہ عورت کو طلاق دے دی تو اس کو وضع حمل اس کی عدت ہوگی، تو اب ایسی طرح میں وضع حمل تک جو اس کو نفقہ ملے گا وہ بھی شوہر پر واجب ہوگا۔ اسی طرح مطلقہ رجیہ ہے، مطلقہ رجیہ بھی اسی کی بیوی ابھی تک، تو مطلقہ رجیہ کا نفقہ بھی بالاجماع کیا ہوگا؟ شوہر پر واجب ہوگا۔ اور مطلقہ بائنہ ہو چکی ہے یا اور مطلقہ ثلاثہ ہو چکی ہے یا خلا سے فسخ نکاح کروانے والی ہے، اس کا نفقہ امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد کے نزدیک شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک تو کیا ہے؟ واجب ہوگا۔ امام صاحب کے نزدیک کیا ہوگا؟ یہ واجب ہوگا۔ تو حلاق بائنہ ہیں، نفقہ بھی واجب ہوگا، سگنا بھی۔ والوالدات موت واجب تو ہے لیکن ساقط کر دے ساقط کر سکتی ہے، یہ ہے نہیں، سگنا کو نہیں، نفقہ کو اگر چاہے تو کیوں؟ نفقہ اس کا اپنا حق ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہ ہے کہ طلاق حاملہ کو اگر طلاق دے دی تو عدت کے اندر وضع حمل تک اس کا نفقہ کیا ہوگا؟ شوہر پر واجب ہوگا۔ ہاں تو گناہ گار ہوگا، وہاں پر واجب کا ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ وہاں پر واجب ہے، دینا ضروری ہے۔ اگر عورت کا حق تھا کہ وہ معاف کر سکتی تھی لیکن معاف نہیں کیا تو واجب ہوگا۔ اسی طرح مطلقہ رجیہ کا نفقہ بھی شوہر پر واجب ہوگا کیونکہ من وجہ اس کی بیوی ہے۔ لیکن اور دوسرا امام شافعی کے نزدیک مطلقہ ثلاثہ یا خلا سے فسخ نکاح کروانے والی کا جو ہے نفقہ امام شافعی کے نزدیک جو ہوگا شوہر پر واجب نہیں ہوگا، البتہ امام اعظم کے نزدیک اس کا بھی نفقہ واجب ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس میں اشارہ کرنا ضروری تھا۔ اب آئیے ادھر، فصل الواجب بحکم الامر نوعان، یہی ہے الامر بالشیء، امر بالشیء کسی شے کے کرنے کا حکم دینا، کسی شے کے کرنے کا، یدل علی حسن المامور بھی، مامور بھی کے حسن ہونے پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ کسی شے کا حکم کرنا، یہ مامور بھی جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کے حسن ہونے پر دلالت کرتا ہے، لیکن کب ہے؟ جبکہ حکم دینے والا حکیم ہو۔ کیوں؟ جبکہ حکم دینے والا حکیم ہو، اس لیے جبکہ وہ بیوقوف نہ ہو، کیونکہ بیوقوف اگر دے گا تو وہ نہیں حسن ہو، کبھی بھی ہوگا۔ اس لیے انہوں نے شرط لگائی کہ کسی شے کے حکم دینا، کسی شے کے کرنے کا حکم دینا، یہ مامور بھی کے حسن ہونے پر دلالت کرتا اذا کان الامر حکیما، جبکہ حکم دینے والا کیا ہو؟ حکیم ہو۔ اور کسی شے کا امر کرنا اس کے وجوب کو طلب کرنا ہوتا ہے، حکم دیں گے کسی شے کو کرنے کا تو اس کے وجوب کو طلب کرنا ہے، اور طلب اسی مامور بھی کی جا سکتی ہے جس میں صفت حسن ہو، کیونکہ حکیم کبھی چیزوں کا حکم نہیں دیتا ہے، اور فحش اور کبھی چیزوں کا حکم نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یامر بالفحشاء والمنکر، بے شک اللہ بے حیائی اور فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا ہے، کیونکہ کبھی چیزوں کا حکم دینا یہ کیا ہے؟ حکیم کی حکمت کے خلاف ہوگا، حکیم کی حکمت کے خلاف ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کسی شے کے کرنے کا حکم دینا یہ مامور بھی کے حسن ہونے پر دلالت کرتا اذا کان الامر حکیما، جب حکم دینے والا حکیم ہو۔ اب کہتے ہیں ان الامر لبیان ان المامور به، اس لیے کہ کس امر دینا، حکم دینا، اس لیے کہ حکم دینا لبیان اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان المامور به، کہ مامور بھی ایسی چیز ہے مما ینبغی ان یوجد، کہ مامور بھی ایسی چیز ہے جس کو پایا جانا ضرور مناسب ہے، کہ کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اب حکم دینا اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ مامور بھی یعنی جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ایسا فعل ہے جو مطلوب ہے، تو مناسب یہ کہ وہ پایا جائے، کیونکہ حکیم جو ہے کسی شے کے کبھی چیز کے وجود کو طلب نہیں کرتا،
حکیم جو ہوگا وہ کسی شے کے کبھی چیز کے وجود کو طلب نہیں کرتا، تو طلب کرے گا کون سی چیز کو؟ جو حسن ہوگی، اس لیے کہ وہ حکمت کے خلاف ہے اس کے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کبھی یہ طلب نہیں کرے گا کہ جھوٹ کو، اللہ تعالیٰ کبھی یہ طلب نہیں کرے گا کہ زنا کو، کیوں؟ کیونکہ یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ امر یہ کسی حکم دینا، اس لیے کہ حکم دینا یہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ مامور بھی جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے مما ینبغی ان یوجد، یہ اس میں سے ہے جس کا پایا جانا مناسب ہے، فاقتضی ذالک حسنہ، تو یہ چیز جو ہے اس مامور بھی کے حسن کا تقاضا کرے گی، اس مامور بھی کا حسن کا تقاضا کرے گی۔ اتنا سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد آ جائیں جو آپ کو لکھایا گیا، اس کے بعد آگے چلیں گے کہ حسن و قبح کا اطلاق اصل 3 معنی پر ہوتا ہے۔ حسن و قبح کا اطلاق پہلا یہ جس چیز میں صفت کمال ہو، صفت کمال ہو وہ حسن ہے، جیسے علم، شجاعت، اور جس چیز میں صفت نقصان ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ قبیح ہوتی ہے، جیسے جہل، عداوت، ظلم وغیرہ، صحیح ہے نہیں؟ تو جس چیز میں صفت کمال ہو وہ حسن ہے، جیسے علم اور شجاعت، اور جس چیز میں صفت نقصان ہو وہ کیا ہے؟ قبیح ہے، جیسے کہ جہالت اور عداوت۔ ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو چیز دنیاوی غرض کے مناسب ہو وہ حسن ہے، جیسے کہ شیریں پھل، نفع بخش تجارت وغیرہ، یہ دنیاوی غرض کے مناسب ہیں، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ حسن کہیں گے۔ اور جو چیز دنیاوی غرض کے مناسب نہ ہو وہ قبیح ہے، جیسے کہ تلخ اور بد مزہ پھل اور نقصان دہ غذا، یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیاوی غرض کے مناسب نہیں ہیں، اس لیے کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ قبیح ہے۔ دو معنی ہوئے اس کے حسن و قبح کے۔ اور تیسرا معنی یہ کہ جس کا کرنے والا دنیا میں تعریف اور آخرت میں ثواب کا مستحق ہو تو وہ حسن ہے، جیسے صوم و صلوات کو بجا لانے والا، عمل کرنے والا یہ حسن ہے، دنیا میں کیا ہے؟ تعریف اور آخرت میں ثواب کا مستحق ہے۔ اور جس چیز کا کرنے والا دنیا میں مذمت اور ملامت کا مستحق ہو وہ کیا ہے؟ اور آخرت میں کیا ہو؟ عذاب کا مستحق ہو، وہ قبیح ہے، جیسے کہ چوری اور زنا وغیرہ کرنا۔ صحیح ہے؟ 3 معنی ہو گئے یہ۔ اب یہ 3 معنی تو ہوئے یہاں پر، لیکن اب یہاں کہتے ہیں کہ حسن و قبح کو پہچانا جائے، یہ حسن و قبح عقلی ہے کہ شرعی؟ کیا سمجھے؟ یہ حسن و قبح عقلی ہے یا شرعی؟ شریعت سے پہچانا جائے گا حسن و قبح کسی چیز کا، یا کسی چیز کا حسن و قبح کو عقل سے پہچانا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ حسن و قبح کے جو معنی بیان کیے گئے، اوپر جو 3 معنی بیان کیے گئے، ان میں سے 2 جو پہلے والے ہیں، 2 پہلے والے کسی کی چیز کا صفت کمال ہو جس کے اندر، یا صفت نقصان ہو، یا جو دنیاوی غرض کے مناسب ہو یا دنیاوی غرض کے مناسب نہ ہو، ان دونوں کا جو ہے تعلق دونوں کا عقل سے ہے، کہ عقل پہچانتی ہے اس چیز کو کہ ان کے اندر صفت مدح حسن ہے یا ان کے اندر صفت قبیح ہے، صحیح ہے نہیں؟ ان دونوں والا کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے ہے۔ اور یعنی اگر شریعت وارد بھی نہیں ہوتی، شریعت آتی بھی نہیں، تب بھی عقل سلیم، عقل رکھنے والی عقل کیا ہوتی؟ صفت کمال رکھنے والی چیزوں اور دنیاوی غرض سے مناسب چیزوں کو حسن کہتی اور اس کے خلاف کو قبیح کہتی۔ کیا کہتی؟ اگر شریعت وارد بھی نہیں ہوتی تو عقل کیا کہتی؟ صفت کمال سے متصف ہونے والی چیزوں کو، اور اسی طرح دنیاوی غرض سے جو فائدہ رکھنے والی چیزوں کو عقل کیا کہتی؟ یہ حسن ہے، اور ان کے خلاف پائی جانے والی چیزوں کو عقل کیا کہتی؟ قبیح کہتی۔ سمجھ میں آ گیا؟ 2 پہلی والی کا، ان کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے، برخلاف تیسری والی جو ہے کون سی؟ وہ چیز جو وہ چیز جس کا کرنے والا دنیا میں ثواب اور آخرت میں تعریف اور آخرت میں ثواب کا مستحق ہو۔ اس کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ اسی کے بارے میں اختلاف ہے، حسن و قبح کے تیسرے والے بارے میں۔ اس کا تعلق کیا ہے؟ عقل سے ہے، یا اس کا تعلق کیا ہے؟ شرع سے۔ یعنی اس کا جو ہے حسن و قبح کیا ہم عقل کے ذریعے پہچانیں گے، یا اس کا حسن و قبح ہم کیا شریعت کے ذریعے پہچانیں گے، کہ آخر کیا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو اس میں جو ہے 2 طرح کے مسلک سامنے آتے ہیں، ایک اشاعرہ اور دوسرا ماتریدیہ۔ کیا ہے؟
अशायरा اور ماتریدیہ. سب سے پہلے اشاعرہ اور ماتریدیہ کو آپ یاد رکھ لیں. اشاعرہ وہ حضرات کہلاتے ہیں جو شیخ ابو الحسن اشعری کی اتباع کرتے ہیں. اشاعرہ کون کہلاتے ہیں؟ جو شیخ ابو الحسن اشعری کی اتباع کرتے ہیں انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشاعرہ کہلاتے ہیں. اور اشاعرہ جو ہے ابو الحسن اشعری شافعی تھے. کیا تھے؟ شافعی تھے. اور ماتریدیہ کون کہلاتے ہیں؟ وہ حضرات کہلاتے ہیں جو شیخ ابو منصور ماتریدی کی اتباع کرتے ہیں. شیخ ابو منصور ماتریدی کی اتباع کرتے ہیں. اور ماتریدی ابو منصور ماتریدی حنفی تھے. جس طرح ہمارے جو ہیں مسائل کے جو امام 4 ہیں، ایسے ہی عقائد کے 2 امام ہیں. ایک جو ہیں امام ابو الحسن اشعری ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں شوافع، اور ایک جو ہیں ابو منصور ماتریدی ہیں جو حنفی ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں حنفی پیروی کرتے ہیں. تو اس طرح سے 2 اختلاف ہو گئے، ایک ابو الحسن اشعری کا اور ایک ہو گیا ابو منصور ماتریدی کا. کس کے بارے میں؟ تیسرے والے کے بارے میں. کہ اس تیسرے والے کا تعلق کس سے ہے؟ کہ اس کے اندر صفت حسن ہے یا صفت قبح ہے. تو اس کا تعلق کس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا؟ یہ عقل کے ذریعے سے پہچانا جائے گا یا اس کو کیا جانا جائے گا؟ شرع سے پہچانا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ آگے تو چلنے سے پہلے اسی میں ہی ساری تفصیل ذکر کرتے ہیں. حسن و قبح کا تعلق اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ حسن و قبح کا تعلق شرع سے. اشاعرہ کہتے ہیں حسن و قبح کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ شرع سے. یعنی شریعت کا فیصلہ کیے بغیر، شریعت کا فیصلہ کیے بغیر نہ کسی چیز پر ثواب مرتب ہو سکتا ہے اور نہ عذاب. بلکہ ان سب کا کیا ہے؟ حسن و قبح کس پر موقوف ہے؟ شریعت پر ہے. لہذا شریعت جب تک کسی چیز کے ثواب فیصلہ نہ کر دے تو نہ کسی چیز پر ثواب مرتب ہو سکتا ہے اور نہ کسی چیز پر عذاب مرتب ہو سکتا ہے. ایمان و کفر، نماز، روزہ وغیرہ شریعت وارد ہونے سے پہلے سب برابر تھے ان کے نزدیک. کیا تھے؟ سب برابر تھے. شریعت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیا وہ حسن ہو گئے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا کیا ہو گئے؟ وہ کبھی ہو گئے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر شریعت نیک کام کو برا کہتی تو وہ کیا ہو جاتا؟ برا ہو جاتا. اور اگر کسی برے کام کو اچھا کہہ دیتی تو وہ اچھا ہو جاتا. تو گویا کہ بندہ اپنے افعال میں اور اعمال میں شریعت کا تابع ہے. کیا کس کا تابع ہے؟ سمجھ میں آیا ان کا؟ ابو منصور کیا کہتے ہیں یہ اشاعرہ کہ ان کا حسن و قبح کس کے تابع ہے؟ شریعت کے تابع ہے. یعنی نماز، روزہ، ایمان، کفر وغیرہ یہ شریعت وارد ہونے سے پہلے کہتے سب برابر تھے. شریعت نے آنے کے بعد جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیا وہ حسن ہو گئیں، اور جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا وہ کبھی ہو گئیں. لہذا شریعت اگر بری چیز کے کرنے کا حکم دے دیتی تو وہ حسن ہو جاتا، اور اچھی چیز کے نہ کرنے کا حکم دیتی تو کبھی کیا بن جاتا؟ ہاں. شریعت نیک کام کو برا کہتی تو وہ کیا ہو جاتا؟ برا ہو جاتا. اور اگر کسی برے کام کو اچھا کہتی حسن ہو جاتا. تو گویا کہ بندوں کے افعال اور اعمال کا جو میں ہے یہ دار و مدار شریعت کے تابع ہے. شریعت نے جس کو حسن کہا وہ حسن ہو گیا، اور جس شریعت نے جس کو کبھی کہا وہ کبھی ہو گیا. یہ کس کا ہوا؟ ابو الحسن اشعری کا. صحیح ہے. دوسرا جو ہے ابو منصور ماتریدی اور معتزلہ، یہ دونوں ساتھ میں ہیں. معتزلہ کسے کہتے ہیں؟ معتزلہ وہ ہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے جو بہت سارے عقائد میں اختلاف رکھتا ہے اور منزلۃ بین المنزلتین کا قائل ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اگر انسان جو ہے یا تو کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، ایک درمیان میں ہوگا، نہ کافر ہوگا نہ مسلمان ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو نہ وہ جنت میں جائے گا نہ وہ دوزخ میں جائے گا، درمیان میں رہے گا. منزلۃ بین المنزلتین. ہاں. تو یہ جو ہیں کیا ہیں؟ ابو منصور ماتریدی کے ساتھ ہے. کس بارے میں؟ اچھا، مصنف کا کیا خیال ہے اس میں؟ مصنف کا کیا خیال ہے؟ مصنف کا خیال یہ ہے کہ تیسری والی جو قسم کا تعلق وہ شرعی ہے. کیا ہے؟ شرعی ہے. اب ماتریدی اور معتزلہ کا مذہب سنیں کہ حسن و قبح کا تعلق جو ہے عقل سے ہے. ان کا عکس ہو گیا. انہوں نے شریعت سے کہا حسن و قبح کو تعلق جو پہچاننے کا، یہ پہچانا جائے گا کہ حسن و قبح ہے ان کے اندر، اس کا کس کا تعلق ہے؟
عقل سے ہے، عقل سے ہے، یعنی حسن و قبح عقلی ہیں، اور افعال کا حسن و قبح کیا ہے؟ نفس الامر میں تو ہے ہی، پہلے سے ہی ہے۔ افعال کا حسن و قبح کیا ہے؟ نفس الامر میں ہے، شریعت کے بیان کرنے پر موقوف نہیں ہے، صحیح ہے نہیں؟ نفس الامر میں پہلے سے ہی ہے، شریعت کے بیان کرنے پر موقوف، یعنی اگر شریعت وارد نہ ہوتی، رسول مبعوث نہ ہوتے، تب بھی یہ احکام اسی طرح ثابت ہوتے، تب بھی کیا ہوتے؟ اسی طرح ثابت ہو جاتے، یعنی جس طرح شرع نے ثابت کیے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو کیا کہیں گے ان کا حسن و قبح کس پر ہے؟ عقلی ہے، یعنی اگر شریعت وارد بھی نہ ہوتی، رسول مبعوث نہ ہوتے، تو جیسے نفس الامر میں تھے یہ ویسے ہی وارد رہتے، لہذا اگر شریعت وارد نہ ہوتی تب بھی یہ احکام اسی طرح ثابت ہوتے۔ اب تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے یہاں پر، عقلی ہونے میں تو انہوں نے تسلیم کر لیا، تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے ماتریدیہ اور معتزلہ کے درمیان۔ ماتریدیہ اور معتزلہ کے درمیان عقلی ہونے میں تھوڑا سا مراد ہونے میں، عقلی کی مراد ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے، عقلی کی مراد ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ معتزلی عقلی ہونے کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ افعال میں حسن و قبح نفس الامر میں ہے، کیا ہے؟ افعال میں حسن و قبح پہلے سے نفس الامر میں پہلے سے ہی موجود ہے، عقل اس میں حسن و قبح کو صرف منکشف کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ پہلے سے ہی موجود ہے، کسی چیز میں حسن ہے، کسی چیز میں قبح ہے، عقل کیا کرتی ہے؟ اسے منکشف کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے یہ حسن ہے، یہ قبح ہے۔ جیسے کہ اس کو یوں سمجھے، فلاں کا حسن ہے، فلاں کا یہ کام کیا ہے؟ کیا ہے؟ قبیح ہے، اس میں حسن و قبح کو پیدا نہیں کرتی ہے، نفس الامر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں بس عقل کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ حسن ہے، اس کے اندر قبح ہے، کوئی پیدا نہیں کرتی ہے۔ مثلا جس طرح سے دوائیوں کے اندر ضرر اور نفع پہلے سے ہی موجود رہتا ہے، طبیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ دوائی جو ہے آپ کو فائدہ دے گی، یہ دوائی کیا ہے جو آپ کو نقصان دے گی، صحیح ہے نہیں؟ تو وہ پیدا نہیں کرتا اس کے اندر۔ ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ عقل صرف کیا کرتی ہے؟ نفس الامر میں پہلے سے وہ چیزیں موجود رہتی ہیں، عقل صرف بتاتی ہے یہ حسن ہے، یہ قبح ہے، لیکن اس کے اندر پیدا نہیں کرتی۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ عقل ہونے میں تو دونوں برابر تھے۔ یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نفس الامر میں موجود رہتا ہے، اور عقل صرف کیا کرتی ہے؟ منکشف کرتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ اس کے اندر حسن ہے اور اس کے اندر قبح ہے۔ اور ماتریدی کیا کہتے ہیں؟ ماتریدی عقلی ہونے کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ افعال میں حسن و قبح تو نفس الامر میں موجود ہوتا ہی ہے، نفس الامر میں دونوں موجود ہونے کا کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مگر اس کو ظاہر کرنے والی شریعت ہوتی ہے۔ تھوڑا فرق ہوا؟ وہاں کیا کہتے تھے؟ عقل کیا کرتی ہے؟ بتاتی ہے، منکشف کرتی ہے، عقل منکشف کرتی ہے، یعنی پہلے سے نفس الامر میں رہتا، عقل منکشف کرتی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں عقلی تو ہے، نفس الامر میں موجود ہے، لیکن مگر اس کو ظاہر کون کرتی ہے؟ شریعت کرتی ہے، نہ کہ عقل۔ اگر کوئی شخص عقل استعمال کر کے چیزوں کو حسن و قبح جاننا چاہے، اگر کوئی عقل کو استعمال کر کے کسی چیزوں کا عقل کو استعمال کر کے چیزوں کا حسن و قبح جاننا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ ادراک کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر حسن و قبح کو ادراک کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو تھے آپ نے دیکھا تیسرے والے معنی میں جو ہے اختلاف ہوا تھا۔ ابو الحسین اشعری کا کیا تھا؟ ان کے نزدیک کیا تھا؟ شرعی تھا، ان کا حسن و قبح شرعی تھا، یعنی اگر شریعت کا فیصلہ کیے بغیر نہ تو کسی چیز کو ہم حسن کہہ سکتے ہیں نہ کبھی کو، لہذا ساری چیزیں سب برابر تھیں، شریعت نے آ کر کے بتایا کہ یہ حسن ہے، یہ قبیح ہے، صحیح ہے نہیں؟ لہذا وہ حسن ہو گیا، وہ قبیح ہو گیا۔ اگر شریعت کسی نیک کام کو برا کہہ دیتی تو وہ برا ہو جاتا، اور برے کام کو اچھا کہہ دیتی تو وہ اچھا ہو جاتا۔ پھر دوسرا تھا ماتریدیہ اور معتزلہ کے درمیان کیا تھا کہ عقل حسن و قبح عقل پر موقوف ہے، یعنی اگر شریعت وارد نہ ہوتی، رسول نہ آتے، تب بھی کیا ہوتا؟ یہ حسن و قبح کیا عقلی ہوتا، اور
بس یہ احکام اسی طرح شریعت نے ثابت نہیں کیے، تب بھی یہ احکام اسی طرح ثابت رہتے جس طرح سے شرع نے ثابت کیے ہیں۔ اب انہوں نے جو اختلاف کیا کس میں؟ عقلی کے مفہوم و معنی میں۔ معتزلہ نے تو یہ کہا کہ اس کا نفس الامر میں دونوں ثابت رہتے ہیں، بس کیا کرتی ہے عقل؟ منکشف کرتی ہے، کوئی اس میں پیدا نہیں کرتی ہے، حسن و خوب کو پیدا نہیں کرتی، پہلے سے رہتی ہے، بس عقل بتاتی ہے کہ یہ حسن ہے یہ خوب ہے۔ جیسا کہ دوائیوں کے اندر نفع ضرر پہلے سے رہتا ہے، ڈاکٹر کام ہوتا ہے بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر نفع ہے نقصان ہے۔ اسی طرح اور کیا ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نفس الامر میں تو یہ ثابت رہتے ہیں، لیکن شریعت کیا کرتی ہے؟ اس کو ظاہر کرنے والی کون ہوتی ہے؟ وہ شریعت ہوتی ہے۔ البتہ عقل کو کوئی استعمال کرے، عقل کو استعمال کر کے حسن و خوب کو جاننا چاہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر حسن و خوب کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ابو الحسن اشعری کس میں سے ہیں؟ شوافع میں سے ہیں، اور ابو منصور ماتریدی کیا ہیں؟ یہ حنفی ہیں۔ یہ دو رہنے میں اختلافات تھے ساری چیزیں۔ اب حسن و خوب کا جو تیسرے والے میں اختلاف ہوگا نا، ساری بحث اسی پہ چلے گی، کیونکہ دو میں تو کسی کا اختلاف تھا ہی نہیں پہلے والوں میں، تیسرے والوں میں تھا کہ اشیاء کا حسن و خوب عقلی ہے یا شرعی ہے۔ اسی پر جو ہے ثم المامور بھی فی حق الحسن نوعان حسن بنفسی و حسن لغیری و قبح لعینی و قبح لغیری، یہ ساری چیزیں کیا ہے چلے گی، و قبیح لعینی و قبیح لغیری، یہ ساری تفصیلات پھر اسی پر چلے گی، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔